اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکالتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ, اس کو بھی آزما لیں. یعنی اپنی جو ہے نا اپنے اس کو ایمان کو بھی اور اپنے بھروسے کو بھی آزما لیں. کبھی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے آپ آزما لیں. ایک کام آپ شریعت کے اللہ اس کی رسول کی محبت میں ترک کریں, چھوڑیں. اپنے اختیار سے وہ کام آپ نہ کریں کہ نہیں یا اللہ تعالیٰ تیرے طرف سے منع تو میں نہیں کروں گا. دیکھیں آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں. اور آپ پھر بے پرواہ ہو جائیں گے. پھر آپ ایک دفعہ نا پھر آپ کی پرواز شروع ہو جائے گی. اب پرندے کو پرواز سے ڈر نہیں لگتا, وہ نہیں کہتا میں گر جاؤں گا. پھر اس کو بولتے ہیں اچھا بھائی جس نے ناراض ہونا ہے نا تو ہو جائے, بھائی فلاں پارٹی چلی گئی, اچھا چلی جائے کوئی 2 مرتبہ چلی جائے. فلاں گاہک نہیں آ رہا, ارے نہیں آئے کوئی بات نہیں, پرواہ نہیں. اب یہ آزاد ہو جائے گا, لوگوں سے آزاد ہو گیا. یہ واقعی اس کی پرواز شروع ہو گئی, ایک معنوی طور پہ آزاد ہو گیا. ابھی اب نہ اس کو کسی کے آنے کی خوشی اور نہ جانے کا غم. بولے آئے گا تو بھائی اپنی قسمت کے لیے آئے گا, اور جائے گا تو اپنی قسمت لے کر جائے گا. نہ میرے لیے آئے گا نہ میرے کچھ لے کر جائے گا. وہ ہو جائے گا بالکل آزاد. آزاد یہ کوئی کم نعمت ہے. یہ ولی ہو گیا, ولی. بزرگان دین یعنی جو نا بڑے بڑے اولیاء اللہ, یہ بادشاہوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. کیوں؟ ارے اس کے ہاتھ میں میرا کوئی رزق نہیں ہے, میری موت نہیں ہے, تو میں اس کو کیا یعنی جو پروٹوکول کیا دوں اس کو, میں اس کی حیثیت کیا ہے میری زندگی میں, میرے معاملات میں, میری قسمت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ زیرو. تو زیرو کو زیرو کی اہمیت دی جائے گی. میرے معاملات تو میرا رب دیکھتا ہے اور میرے معاملات میرا رب چلاتا ہے. اس بادشاہ کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے دبوں یا میں اسے امید رکھوں؟ تو نہ وہ امید رکھیں گے نہ وہ دبیں گے. یہ چیز جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے نا تو اس کے جلوے ہم دیکھتے ہیں نیکوکار اور جن بزرگوں کی بارگاہ میں, کہ بادشاہ بھی آ کے نا ملنا چاہتے ہیں, کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارا. یہ بادشاہوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, تم نہ آیا کرو. خلیفہ جو ہے نا ہارون رشید بادشاہ تھا, ایک بزرگ کے پاس یہ جو ہے نا ایک لمبا واقعہ ہے, غالباً فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گیا اس کا جو وزیر تھا. 3-4 بزرگوں کے پاس گئے, آخر میں ان کے پاس گیا فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ کے پاس. تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. 2-3 کے پاس گیا تو انہوں نے دروازہ کھولا, ارے حضرت آپ کیوں آئے, ہمیں بلا لیتے, ہم آ جاتے آپ کے پاس. اس نے بولا یار کہاں لے کے آ گئے یار تم, ان سے نہیں ملنا مجھے تو کسی مرد قلندر سے ملاؤ. تو پھر اس نے بولا اچھا آپ کی مراد فضیل بن ایاز ہے میرا خیال, چلو وہاں لے کے چلتے ہیں, شاید انہی کا نام ہے. گئے تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے بولا کون؟ خلیفہ. بولا خلیفہ کا یہاں کیا کام, مجھے تو کوئی کام نہیں اس سے, اور خلیفہ کو مجھ سے کیا کام ہو گیا. بولا حضرت آپ دروازہ تو کھولیں. بولا خلل ہوگا, کوئی تم جاؤ. تو وزیر نے بولا کہ غالباً یحییٰ برمکی تھا, اس نے کہا کہ حضرت آپ نے وہ آیت نہیں سنی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ, کہ یعنی اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور جو تم میں صاحب حکم ہوں ان کی, یعنی بادشاہوں کی. تو آپ نے کہا کہ ابھی تو میں اطیع اللہ سے فارغ نہیں ہوا, تو اطیع الرسول سے میں شرمندہ ہوں. تو یہ تو تیسرے درجے کا ہے, ابھی وہ موقع نہیں آیا. بہرحال اس نے بڑی منت سماجت کی کہ آپ دروازہ تو کھولے. کہا ٹھیک ہے, لیکن چراغ گل کر دیا اور پشت کر کے کھڑے ہو گئے بادشاہ کی طرف.
بولا نہ دیکھوں گا نہ دکھاؤں گا. اہل دنیا ہے, میرے دل کی یعنی کثافت میں اضافہ ہو جائے گا, لطافت جو ہے وہ جاتی رہے گی اہل دنیا کو دیکھوں گا تو. یہ حقیقت ہے, بات نہیں ملنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کی لطافت ہوتی ہے, ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ, تو نہیں ملے, باہر یہ اندر آ گئے تو انہوں نے ایسی خوف خدا کی آیتیں پڑھی, بادشاہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوا, بے ہوش ہوا. تو یحییٰ نے جب تیسری مرتبہ ہوا نا, تو یحییٰ نے بولا کہ کیا بادشاہ کو قتل کرو گے؟ آیتیں پڑھ کے تم خوف والی آیتیں پڑھے چلے جا رہے ہو. کہنے لگے تو چپ کر حامان. حامان کہہ دیا اس کو. تیسری دفعہ جب بادشاہ کو ہوش آیا, اس نے بولا میرے لائق کوئی خدمت. باقی جگہوں پہ بولا تھا تو انہوں نے بولا میرا اتنا قرضہ ہے آپ ادا کر دیں, میرا یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے. ان کے پاس جب آئے تو بادشاہ نے بولا میرے لائق کوئی خدمت. بولا ہاں ایک کام ہے تم سے. بولا کیا؟ بولا یہ حاجت ہے کہ آئندہ مت آنا. یہ بڑی بات ہمیں لگ رہی ہے, ہمارے لیے تو ناممکن ہی ہے یہ بات, لیکن اہل اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ میرا وقت ہی ضائع کرنے آیا ہوں, نہ کوئی لینا نہ دینا. بھائی نہ تم میرے قسمت کا مالک, نہ میرے مقدر کو بدل سکتا, میری دوزخ کو جنت میں تو یعنی جو تبدیل کر دے گا کیا یعنی تیرے سے ملاقات کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اگر میں نے تیرے سے ملاقات کر لی تو کیا میری آخرت سنور جائے گی؟ کیا مجھ سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ مطلب کس کام کا ہے تو میرے لیے؟ دنیا کا معاملہ تو دنیا کا معاملہ, میرا رزق میرے ماتھے پہ لکھا ہے, میں کہیں بھی جاؤں تو آئے یا نہ آئے وہ مجھے مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا کام اس سے ہوگا, اس سے ہوگا. یہ ہے وہ توکل کہ جو ہمیں اللہ پر کرنا چاہیے, کہ میرا کام کسی سے نہیں ہوگا. اسباب ہیں, یہ نہیں تو وہ صحیح, وہ نہیں تو وہ صحیح, اسباب چینج ہوتے رہتے ہیں, بڑے آئے بہت گئے. عام طور پہ بچہ اپنی ماں سے فیڈنگ پا کے بڑا ہوتا ہے, سبب ہے نا ایک, رازق کون ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ ذریعہ چھوٹ جاتا ہے اور روٹی پہ آ جاتا ہے, غذا پہ آ جاتا ہے, پھر دال دلیا یہ سب مختلف چیزیں کھاتا ہے, پھر وہ بھی چھوٹ جاتا ہے, پھر دانت نکل آتے ہیں, پھر کچھ اور کھاتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں 50 سال میں, 30 سال میں, 40 سال میں کتنے ذریعے تبدیل ہوئے. اب بھی بھروسہ ہمارا اسباب پر ہی ہے. نہیں, یہ جو میرا روزگار کا ذریعہ ہے نا, یہ بڑا پاورفل ہے, اور یہ نہ ہل جائے کہیں, اس کو پکڑ کے رکھوں بس. صوفیہ کے نزدیک یہ شرک و کفر کی حد تک منع ہے, اسباب پہ بھروسہ کرنا. ان کے راستے میں یہ شرک و کفر مانا جاتا ہے, اسباب پر بھروسہ کر لینا.